بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک بدو اپنے خیمہ سے باہر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر اس کے پاس جا کر بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کی۔ اچانک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کون روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے اور ام کلثوم جو حضرت عمر کی زوجہ تھی، زوجہ کو ساتھ لیا۔ بدو سے اجازت لے کر ام کلثوم کو خیمہ میں بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ پیدا ہوا۔ ام کلثوم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو مبارکباد دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر بدو چونک پڑا اور مؤدب ہو کر بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ خیال نہ کرو، کل میرے پاس آنا، میں اس بچہ کی تنخواہ مقرر کر دوں گا۔ ناظرین، عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو میرے مکان پر آئے۔ میں نے کہا آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ فرمایا کہ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہر سے باہر ایک قافلہ اترا ہے، لوگ تھکے ماندے ہوں گے، آؤ ہم تم چل کر پہرا دیں۔ لہذا دونوں اصحاب گئے اور رات بھر پہرا دیتے رہے۔ جس سال عرب میں قحط پڑا، ان کی عجیب حالت ہوتی۔ جب تک قحط رہا، گوشت، گھی، مچھلی غرض کوئی لذیذ چیز نہ کھائی۔ نہایت خضوع سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میری شامت اعمال سے تباہ نہ کرنا۔ اسلم ان کے غلام کا بیان ہے کہ قحط کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فکر و تردد رہتا تھا اور اس سے قیاس کیا جاتا تھا کہ اگر قحط رفع نہ ہوا تو وہ اس غم میں تباہ ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک بدو ان کے پاس کر رہے تھے کہ ایک عورت اپنے بالا خانے پر بیٹھی یہ اشعار گا رہی تھی کہ رات کالی ہے اور لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور میرے پہلو میں میرا دوست نہیں جس سے خوش فعلی کروں۔ اس عورت کا شوہر جہاد پر گیا ہوا تھا اور وہ اس کے فراق میں یہ درد انگیز اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت قلق ہوا اور کہا کہ میں زنان عرب پر بڑا ظلم کیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ عورت کتنے دن مرد کے بغیر بسر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 4 مہینے۔ صبح ہوتے ہی ہر جگہ حکم بھیج دیا کہ کوئی سپاہی 4 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہنے پائے۔ ناظرین، سعید ابن یربوع ایک صحابی تھے جن کی آنکھیں جاتی رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ جمعہ میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس آدمی نہیں ہے کہ مجھ کو راستہ بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی ان کے ساتھ مقرر کیا جو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ بلکہ حضرت عمر ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، پاس جا کر کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جنگ موتا میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکت ہوئی، اس کے برابر بیٹھ گئے اور رو رو کر کہنے لگے کہ افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، سر کون دھوتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ پھر ایک نوکر مقرر کر دیا اور اس کے لیے تمام ضروری چیزیں خود مہیا کر دی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت ایمان کی دولت عطا کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و ہمت کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ ہی کی بدولت اسلام مکہ مکرمہ میں بیت ارقم سے نکل کر حرم آیا، اور پھر خلافت ملنے کے بعد آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ آپ جیسا خلیفہ چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی خلافت کا حاکم اور اس قدر سادہ زندگی۔ ایک دفعہ ملک روم کا سفیر مدینہ آیا اور اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ محل میں نہیں رہتے بلکہ عام سے مکان میں رہتے ہیں، اس وقت وہ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ ان کے ایک ہاتھ میں درہ ہوگا، موٹے کھدر کے کپڑے پہن رکھے ہوں گے۔ سفیر شہر سے باہر کی جانب چل دیا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ ایک درخت کے نیچے اینٹ پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، آس پاس کوئی پہرے دار نہیں ہے۔
یہ دیکھ کر اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے: آپ اپنے لوگوں کے سچے خیر خواہ ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور آپ کو کسی سپاہی اور پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت اور شان و شوکت عطا کی ہے وہ شاندار کپڑوں اور عالی شان مکانات کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اپنی رعایا کے ساتھ اتنا مل کر رہتے کہ کوئی بھی ان سے سوال کر سکتا تھا۔ ان کا کوئی VIP پروٹوکول نہیں تھا، جیسا کہ آج کل حکمرانوں سے ملنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ رعایا کے حالات زیادہ سے زیادہ خود معلوم کریں، بلکہ ایک مرتبہ ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا اور شہر کے باہر اترا۔ اس کی خبر گیری اور حفاظت کے لیے حضرت عمر خود تشریف لے گئے۔ پہرا دیتے پھرتے تھے کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آئی۔ ادھر متوجہ ہوئے، دیکھا تو ایک شیرخوار بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہے۔ ماں کو تاکید کی کہ بچے کو بہلائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوا تو بچہ جو روتا پایا، غصے میں آ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ تو بڑی بے رحم ماں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو اصل حقیقت معلوم نہیں، خواہ مخواہ مجھ کو ڈانٹ رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ بچے جب تک ماں کا دودھ نہ چھوڑیں بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس قرض سے اس کا دودھ چھڑاتی ہوں اور یہ اس وجہ سے روتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سن کر رکت ہوئی اور کہا کہ ہائے عمر، تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے اسی دن سے منادی کرا دی کہ بچے جس دن سے پیدا ہوں اسی تاریخ سے ان کے وظیفے مقرر کر دیے جائیں گے۔ سب بچوں کے لیے وظیفے حضرت عمر نے مقرر کیے، اور آج حال یہ ہے کہ یورپ اور دیگر ممالک میں وظائف دیے جاتے ہیں، تبھی ان کے طرز حکومت کو سراہا جاتا ہے۔ لیکن امت مسلمہ آج رزق روزگار کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج امت حضرت عمر کی خلافت کو یاد کرتی ہے۔ ناظرین،